إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون حضرات محترم، ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کا یاد دہانی کروا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک حکم دے رہے ہیں۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہم گزشتہ تاریخ کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں تو ہمیں بات بہتر سمجھ آ جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کا ایک شہر ار تھا جہاں پیدا ہوئے، اور یہاں نمرود بادشاہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فہم، نبوت، رسالت عطا کی تو انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو، پھر اس کے بعد قوم کو اور بادشاہ تک سب کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ یہ لوگ نہ سمجھے، حتیٰ کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا جہاں سے اللہ نے بچا لیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم کے کوئی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، صرف ایک ان کی بیوی سارہ اور ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، یہ دو لوگ تھے جو سیدنا ابراہیم پہ ایمان لائے تھے، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے سیدنا ابراہیم کی مخالفت پہ تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، اور یہ سورۃ صافات میں آتا ہے، کہنے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں ہجرت کر کے یہ بیت المقدس چلے گئے، جس کا اس وقت نام کنعان تھا۔ یہ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے آباد ہوئے، بیت المقدس کو تعمیر کیا اور وہاں رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف کو بھائیوں نے جنگل میں جا کے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے وہ لے کے انہیں مصر چلے گئے لوگ، وہاں جا کے غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ علی ھذا القیاس چلتے چلتے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نکال کے عزیز مصر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ کنعان کو چھوڑیں، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے 11 دوسرے بیٹے یہ مصر میں جا کے آباد ہو گئے۔ ایک عرصہ تک مصر میں رہے تو مصر کے بادشاہوں نے بعد میں جو قبطی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی قبیلے سے فرعون کا تعلق تھا جو بادشاہ ہوتا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو بعد میں پھر یہ کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ عرصہ ہائے دراز تک بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے رہے۔ پھر ایک فرعون کو خواب آئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بیٹا میری حکومت کی خاتمے کا سبب بنے گا، تو یہ 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا۔ پھر اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گرہ میں ہی پلوایا، اور یہ جوان ہوئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انتھک کوشش کی، اتنی محنت اور آزمائشوں سے گزرے کہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دے دی جائے۔
بالآخر اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات بھی عطا کیے۔ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں مصر سے نکل جاؤ، دریائے نیل کراس کرو۔ تو جب یہ دریا کے کنارے پہ پہنچے تو دریا پوری موجیں مار رہا تھا، ناممکن تھا کہ وہاں سے گزرا جائے۔ پیچھے سے فرعون اور اپنی فوجیں لے کے پیچھے آ گیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے یہ پانی پہ مارو، تو قطعود العظیم دونوں طرف تودوں کی طرح پانی جم گیا اور رستے بن گئے، وہاں سے یہ نکل گئے۔ پھر یہ صحرائے سینا میں اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ صحرائے سینا میں تھے تو اس وقت اللہ نے ان کے اوپر انتہائی انعام کیا کہ انہیں آسمان سے صبح شام کا کھانا آتا تھا، انہیں کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ جو من سلوہ جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انہیں صبح بھی اور شام بھی آسمان سے کھانا اترتا اور یہ اسے تناول کرتے۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان نعمتوں کو یاد کروایا جو اللہ نے ان پہ کی تھی۔ ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ ارض مقدس جہاں بیت المقدس ہے، جسے کنعان بھی کہتے تھے، اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تم شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے جو مخالف ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور تم فتح نصیب ہو جائے گی۔ چونکہ ان کے ذہن میں غلامی ہی نہیں، کمینگی بھی تھی، یہ اپنوں کے ساتھ بھی دغا ہمیشہ کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے اپنے رسول تھے، انہوں نے اتنی قربانیاں اس قوم کے لیے دی تھی، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا۔ کہنے لگے وہ قوم بڑی سخت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، تم اور تیرا خدا جا کے لڑ لے، جب شہر فتح کر لو گے ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ تذکرہ اللہ ان آیات میں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پہ کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے کتنے ہی نبی تمہاری قوم سے پیدا کیے۔ ہر نبی، بہت سے نبی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی بہت سے نبی ہوئے اور سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، باقی سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے ہی ابراہیم کے بعد۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تمہیں اللہ نے نبوتیں دی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہتیں بھی دی۔ یعنی بہت عرصہ تک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت رہی، اللہ نے انہیں بادشاہتیں بھی دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ یعنی نہ پہلے نہ بعد میں کبھی کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ صبح شام ان کے لیے جنگلوں صحراؤں کے اندر آسمان سے کھانا اترے اور وہ تناول کریں، انہیں کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری نعمتیں یاد کروانے کے بعد کہا، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، ارض مقدس وہ ہے کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی ایڑیوں پہ پیچھے نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کیا، اگر تم نے منہ موڑا ارض مقدس میں داخل نہ ہوئے تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پھر جواب کیا دیا، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین،
یہاں اس وقت عمالقہ قوم تھی جس کا قبضہ تھا، یہ بڑے سخت گیر اور جنگجو لوگ تھے۔ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہاں بڑے ہی سخت گیر لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ معجزاتی طور پہ آپ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ یہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایسے وقت بہت ہی سخت وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بے بسی سے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا، اور اس کے بعد پھر کس طرح فتوحات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے صرف چند لوگوں کی وجہ سے یہ ساری ارض مقدس فتح کروا دی، لیکن یہ بدقسمت قوم ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو آپ نے اس وقت لوگوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ لڑو گے، تو مہاجرین نے کہا ہم آپ کے ساتھ زندگی اور موت کی بیعت کی ہے۔ آپ نے پھر کہا میرے ساتھ لڑو گے، تو ایک انصاری مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، شاید اشارہ آپ کا ہماری طرف ہے، اللہ کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب لڑ، ہم آپ کے ساتھ زندگی کی ہی نہیں موت کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے کہ آپ سمندر میں بھی ہمیں حکم کریں گے تو ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، آپ کو خوشی ہوئی کہ میرے ساتھی وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبیوں کے ساتھیوں جیسا بنائے کہ ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ جب ہمیں کو میٹھا میٹھا ملے تو ہم دین کے ساتھ ہیں، اگر دین پہ آزمائش آئے تو ہمارا اور دین کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ یہ حقیقت بات یہ ہے، یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار یہود کا تھا، امت اسلام ایسی نہیں تھی۔ اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔